نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج آپ نے آل عمران مکمل کی ہے، اس کی تلاوت مکمل ہوئی اور چوتھے پارے میں داخل ہو گئے. یہ بھی ایک طویل ترین سورہ ہے، 200 آیات اور 20 رکوعوں پر مشتمل، اور جو اس سے پہلے سورہ بقرہ پڑھی گئی اس میں 286 آیت تھے اور یہ 200 آیات پر مشتمل. اس میں بھی بہت ساری چیزیں آئی. آل عمران، عمران کی آل، عمران کی اولاد. عمران دو ہوئے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد وہ بھی عمران، ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد. یہاں جو آل عمران ان سے مراد یہ ہیں جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد تھے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. اس خاندان کا ذکر ہے یہاں. اس پاک بی بی کا تذکرہ ہوا ہے جس نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے پہلے سے ہی ایک بڑی شاندار قسم کی نظر مانی، اور یہ اس پاک بی بی کے بڑے جذبات. وہ چاہتی تھی کہ میرے یہاں جو اولاد ہو وہ اللہ کے گھر کی خدمتگار بنے، بیت المقدس کی خدمت کا شرف اسے حاصل ہو. یہ تھی وہ خاتون حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ. ان کا نام تھا حنا. بہت نیک برگزیدہ خاتون تھیں. اور غور کیجئے کہ ان باتوں کو اس 2000 سال ہو گئے کم و بیش، اور آج بھی یہ ہستیاں ہمارے درمیان زندہ ہیں. کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں یہ تذکرہ آج پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی. کیسے برگزیدہ لوگ تھے. یہ کتنا مقدس اور کتنا عظیم خانوادہ تھا. یہ تھے اللہ کے چنے ہوئے لوگ، یہ بندے، یہ بندیاں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر وہ زمانے پہ چھا جاتے ہیں. یہ زمانے پہ چھائے ہوئے لوگ. زمانہ سب کو بھلا دے گا، مٹا دے گا، مگر اللہ کے ان مقبول بندوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر، ان کی یاد، ان کی بات، ان کی ضرورت، ان کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی چلی جائے گی. یاد رکھیں، یہ ہیں وہ لوگ. یہی تو وہ خانوادے، یہی خاندان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے سورہ فاتحہ میں بار بار آپ کو ایک چیز کلک کروائی گئی ہے. ہمیں سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ سیدھا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. راستہ وہ سیدھا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. باقی سب بیکار. بس جو اللہ کے مقبول بندے، انعام یافتہ لوگ، ان کا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے. یہی سورہ فاتحہ بار بار ہمیں کلک کرتی ہے، ہمارے دماغ کو بار بار ٹینشن کرتی ہے، ہمیں بار بار متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ ان کا. اور پھر آگے قرآن آگے بار بار ان کا ذکر کر کے ان ہستیوں کا
ان کے راستے کو ہمارے سامنے کلیئرلی بیان کر کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم بھٹکے نہیں۔ تو کیا آج ہماری بہنیں ان خواتین سے کوئی سبق سیکھیں گی جو میری بات سن رہی ہیں؟ ہر سال یہ تذکرہ ہوتا ہے اور یہ ذکر سنتی ہیں، کیا اس پاکیزہ ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ یہ آل عمران کا گھرانہ، یہ ہے وہ عظیم گھرانہ اور یہ آئیڈیل گھرانہ۔ آج آپ بھی گھر بنا رہی ہیں، آپ بھی بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، آپ کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے بڑے جذبات ہیں۔ بعض جذبات معقول ہیں اور بہت سے جذبات نامعقول ہیں، اور کوئی سمجھانے والا سمجھا نہیں سکتا ہوں۔ تو کیا قرآن کی بات بھی نہیں مانیں گے؟ کیا اب بھی نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا سوچنا چاہیے اور ان کو کس قسم کی گود ہمیں فراہم کرنی چاہیے؟ یہ اللہ نے اس لیے تو بتا دیا ہے۔ اس عورت کا ذکر، اس خاتون کا ذکر، اس پاک بی بی حضرت مریم کا ذکر، ان کی والدہ کا ذکر، یہ سب آپ کے لیے ہے تاکہ آپ ایک ایسی ماں بن سکیں، کچھ اس کردار کی جھلک آپ میں پیدا ہو سکے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جب تک آپ کا کردار نہیں بدلے گا اس قوم کے بچوں کا، جوانوں کا کردار بھی نہیں بدلے گا۔ جب تک آپ لوگوں کے اندر شعور پیدا نہیں ہوگا گھروں میں، اس وقت تک اس ملک کی گاڑی کبھی پٹری پر آ ہی نہیں سکتی۔ یہ قوم اسی طرح در بدر رہے گی۔ لوگوں نے بہت دور رہ کر بہت کچھ پک کر لیا اور سمجھ لیا۔ چینیوں کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، کسی فلسفہ دان نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں لا دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ تو آج ضرورت ہے ایسی ماؤں کی کہ جیسی یہاں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو عمران کی عورت کو، وہ کس طرح کی پاکیزہ جذبات سے لبریز، کتنی اچھی نظر مان رہی ہے۔ اس نے نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، جو پیدا ہونے والا ہے، میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کیسی اللہ والی خاتون ہے، کیسی اللہ سے محبت کرنے والی یہ عورت ہے۔ اپنے بچے سے محبت بعد میں کر رہی ہے، پہلے اس کا تعلق اس کے رب سے جوڑ رہی ہے۔ یہی محبت اصل محبت ہے۔ یہ بچے تمہاری اور ہماری گودوں میں اللہ کی امانت ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی اور تعلق اس کے سوا نہیں۔ سارے تعلق جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، وقتی ثابت ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ صرف وہی تعلق قائم رہے گا جو اللہ واسطے کا تعلق۔ اس اولاد کو اللہ کی امانت سمجھو۔ اللہ نے تمہاری گودوں میں اس اولاد کو دیا ہے اور اس تمہاری گودوں کو خوشیوں سے بھر دیا۔ اب اس کا شکر ادا کرو اور پھر اسی سے پوچھو، اے مالک تیرا یہ دیا ہوا تحفہ اب تو ہی بتا کہ اس کو کس کام میں لائیں اور اس کس کام پہ لگائیں۔ بس وہی بتا سکتا ہے جس نے پیدا کیا۔ جب نہیں ہوتی اولاد تو کیسی دعائیں مانگ مانگ کے اس سے لیتے ہیں، کیسے روتے ہیں، کیسے بھاگے پھرتے ہیں، کیسے کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ دے دیتا ہے اولاد تو کیسے غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کس نے دی ہے اولاد۔ تو اس اولاد کی اصلاح کرو خدا کے واسطے۔ اس کو موبائل فونوں کے حوالے کر کے برباد مت کریں، اسے یوٹیوب اور فیس بک اور آج کل کی لعنتوں میں ڈال کر کے برباد نہ کریں، اس کا حساب دینا ہوگا۔ ان بچوں پہ نظر رکھیں۔ بڑی دنیا کی میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، مسلم دنیا بہت تیزی سے تباہ ہو رہی ہے۔ آئندہ آنے والا وقت کیسا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، بس سوائے اندھیرے کے اور تاریکی کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، کل جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت بھی ہے، انہی سے سب کچھ وابستہ ہے۔ ان کو آج بنا کے جائیں گے تو کل یہ کسی کام آئیں گے، اپنے بھی کام آئیں گے اور ہمارے بھی کام آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اس عورت نے کہا، اے مالک میں نے تو یہ نظر مان لی، تو اس کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، بس جب وہ بچہ جننے کا وقت آیا
تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، مگر اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ لڑکی ہو، تو لڑکی ہوئی۔ اب انہیں تعجب اس بات پہ ہوا، انہوں نے کہا انی ودعتها انثى، اے اللہ میں نے تو لڑکی جن دی، اور نظر میں نے مانی تھی کہ تیری خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور وہاں تو کوئی لڑکی جا نہیں سکتی، تو اب یہ لڑکی میں نے جن دی تو میری نظر کا کیا ہوگا، یہ فکر تھی۔ لڑکی کی حقارت تحقیر مقصود نہیں تھی، انہیں اپنی نظر کی فکر، یا اللہ میں نے لڑکی جن دی، میں نے تو نظر مانی تھی کہ تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی، تو اب یہ لڑکی سے نظر کیسے پوری ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت۔ یہ لڑکی کون تھی؟ یہ حضرت بی بی مریم تھی، یہ وہ پاک بی بی، دنیا کی عظیم الشان خاتون۔ کون لڑکی پیدا ہوئی ہے اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا؟ معمولی لڑکی نہیں تھی، یہاں تو فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنا ہے۔ اللہ کا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور جو لڑکا ہوتا تو وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ایک وہ لڑکی دنیا میں آئی ہے کہ جس کا نام رہتی دنیا تک دنیا کے نقشے پہ قائم رہے گا۔ یہ کون لڑکی ہے؟ یہ ہے پاک بی بی مریم سلام اللہ علیہا، قربان جائیں اس عظیم ہستی کے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جس کی خدمت میں فرشتوں نے کہا تھا آ کر، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، تجھے تو اللہ نے چن لیا ہے، تو کوئی عام بچی نہیں، تجھے اللہ نے چن لیا، اور طہرکی، اور تجھے پاک صاف کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سارے جہان کی عورتوں پہ تجھے منتخب کیا ہے۔ یہ ہے وہ۔ پھر حکم آیا یا مریم اقنتی لربک، یہ ہیں عظیم لوگوں کی نشانی اور ان کا کردار۔ فرمایا اے مریم اب تم اپنے رب کی بندگی کرتی رہو، عبادت میں ڈھلی رہو، وسجدی ورکعی، سجدہ کرو، رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ تشریف لائیں دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ ان کی والدہ نے کہا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں نے اس کو تیری پناہ میں دیا اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دے دیا شیطان رجیم سے۔ پھر کیا ہوا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے ان کی اس دعا کو، ان کی اس نظر کو بہت خوبصورت طریقے سے قبول فرما لیا ان کے رب نے۔ وانبتها نباتا حسنا، اور اس بچی کو بہت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ وکفلها زکریا، اور پھر وہ بچی اس مرتبے کو کیوں نہ پائے، اس کا کفیل، ان کے نگران، ان کے مربی حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ یہ خالو تھے، حضرت بی بی مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ چنانچہ آپ ہی بیت المقدس کے اس وقت نگران اعلیٰ تھے، اور تمام عابدین اور زاہدین جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف میں اور عبادتوں میں مصروف ہوتے، ان سب کی نگرانی اور تربیت سیدنا زکریا علیہ السلام کرتے تھے۔ انہی کے لختے جگر تھے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پہلے بے اولاد تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی تمنا تھی میری بھی کوئی اولاد ہو۔ حضرت بی بی مریم کو دیکھا تو اور زیادہ خواہش ہوئی کہ مجھے بھی کوئی اولاد ملے اور وہ بھی ایسی عابد و زاہد ہو۔ اب دیکھیے وہ ان کے لیے، حضرت بی بی مریم کے لیے قانون بنا اللہ کی طرف سے کہ اس بچی کو روایت سے ہٹ کر ایک الگ حجرہ دیا جائے بیت المقدس میں، اور یہ بچی وہاں رہے گی، اس کی خاص طور پہ تربیت ہو، لہذا ایک بچی وہاں قبول کر لی گئی، باقی سب اطراف میں حجرے مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، اور ایک حجرہ الگ باپردہ انتظام اس بچی کے لیے۔ وہاں کوئی اور جا نہیں سکتا تھا، وہ باپردہ انتظام ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے اور آپ ان کی دیکھ بھال کرتے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اللہ نے فرمایا جب زکریا ان کے محراب میں جاتے، جب بھی جاتے تو پھر کیا دیکھتے؟ وجد عندها رزقا، ان کے حجرے میں پہلے سے ہی بڑے تازہ قسم کے پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے، رزق رکھا ہوتا، پھل رکھے ہوتے، وہ یہ دیکھتے تھے، اور حالانکہ چابی ان کے پاس ہوتی تھی، وہ خود کھولتے تھے، کوئی اور جا نہیں سکتا تھا۔ وہ دیکھتے یہ کون آیا، پھل لے کر آیا، رکھ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟
کوئی بندہ بشر آ نہیں سکتا، تمہارے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بے موسم کے پھل ہوتے تھے، حدیث میں بے موسم کے پھل ہوتے تھے. قرآن نے صرف اتنا بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بے موسم کے پھل ہوتے تھے. تو فرماتی یہ پھل آتے کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ. وہ بڑی عارفہ خاتون تھیں اللہ والی، انہوں نے فرمایا یہ میرے اللہ کے پاس سے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ رکھ پاتا ہے. جب میں دیکھتی اٹھتی ہوں تو میرے پاس پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کرامت ثابت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آج بڑے عجیب عجیب لوگ پیدا ہو گئے ہیں، غامدی صاحب جیسے لوگ، اور پتہ نہیں کیسی کیسی تقریریں اور باتیں کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو قرآن و حدیث میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا صحیح سے پڑھیں تو صحیح. اور پوری امت گزر گئی ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے. تو یہ دیکھیے یہ قرآن نے کرامت کا ذکر ہے. اور ابھی بتاتا ہوں آگے کیا ہوا. کچھ اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اللہ والوں کی برکتیں کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی. انہیں اپنی تسبیح اور اپنے مسلوں پہ بڑا ناز ہے، وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. عجیب ڈیفینیشن توحید کی رکھ دی ہے. یہاں دیکھیے نبیوں کا ذکر ہے، کتنا بزرگ برگزیدہ خانوادہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت بی بی مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب سنیے اللہ فرماتا ہے وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگی. جب دیکھا نا کرامت، ایک اللہ کی بندی کی نیک بندی کرامت اور اللہ کی رحمتوں کے آثار، یہ چیز اب ایک پیغمبر سے زیادہ کون سمجھے گا اس حقیقت کو. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں، واضح ہیں، نمایاں ہیں. یہاں دعا کی جائے اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی. اور میں نے پہلے بتایا کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، انہیں اولاد کی تمنا تھی، تو وہ دعا کی. ہنالک دعا، ہنالک قرآن نے خاص طور پہ کہا کہ وہی دعا مانگی. یہ وہی کا مسئلہ جو ہے نا، یہ آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہتے ہیں دعا یہ اللہ والوں کے پاس کیوں مانگتے ہو جا کے. یہ اللہ نے یہی بتا دیا، وہیں مانگی ہے انہوں نے دعا. تو اب بھائی جب اللہ نے فرمایا، اس کے پیغمبر نے وہیں دعا مانگی، تو اگر آج لوگ کسی اللہ والے کے پاس جا کے دعا مانگتے تو لوگ کیوں روکتے ہو؟ یہ تو انبیاء کے طریقے میں چلا آ رہا ہے، قرآن میں موجود ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ سارے وہ تھے جو صحیح معنی میں مسلمان اور صحیح پیروکار، دین کو سمجھنے والے. ورنہ آج کی طرح اگر کسی نے بھی توحید کو اس انداز سمجھا ہوتا تو وہ کہتا اللہ کے نبی سے یہاں سے ذرا ہٹ جائیے، یہاں شرک ہو جائے گا، یہاں دعا مت مانگیے، یہاں غیر اللہ کا تصور ہے، یہاں شرک ہو جائے گا، ذرا ادھر آ جائیے وہاں اللہ کے پاس. تو یہ بندہ کہاں سے، بندی کہاں سے، تو یہ بیچ میں شرک نہ ہو جائے گا. تو نہیں دوستو، مگر دیکھ لیجئے یہ ہے قرآن، یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ والوں کی برکت. اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اگر اللہ والوں کی برکت شامل حال ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے اور اجابت کے قریب ہوتی ہے چیز، اور جلدی قبولیت کی صدا آتی ہے. فرمایا وہیں دعا مانگی، قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے رب مجھے ایک اچھی پاکیزہ ذریت عطا فرما، یعنی اولاد. بس انہوں نے دعا کیا مانگی، وہ برکتوں کا ماحول تھا، رحمتیں نازل ہو رہی تھی. اسی وقت ندا آئی فنادتہ الملائکہ، قبول بھی ہوئی، فرشتوں نے ندا کی. وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ وہیں محراب کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی وقت یعنی دعا مانگی اور اس کے بعد نماز شروع کر دی ہوگی. تو فرمایا بس اسی آن فرشتوں نے صدا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا آپ کو بشارت ہو، آپ کے یحییٰ پیدا ہوں گے. اب بشارت ہو آپ کو، یہ یحییٰ پیدا ہوں گے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. یہ یحییٰ علیہ السلام کی شان بیان کی اللہ نے یہاں پر. فرمایا وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے اس کلمے کی جو پاک بی بی مریم سے نکل کر آئے گا دنیا میں. اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. وسیدہ، اور وہ شخص آپ کو ملے گا، وہ پیغمبر جو سید ہوگا. وحصورا، اور بڑا نیک صالح پاکیزہ. ونبی من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین سے. یہ سب دیکھیے یہ اس خانوادے کا ذکر، اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. اب وہاں بی بی مریم کا ذکر وہاں تک پہنچا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس پاک بیوی سے جو ہستی دنیا میں تشریف لائی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اے مریم تم بھی بشارت سنو. اور وہ یہ کہ فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے اس کی طرف سے کلمے کی کہ کلمہ آئے گا.
یعنی کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ. یہ کیوں کہا گیا ان کو؟ اصل میں وہ پیدا جس شان سے ہوئے ہیں نا، اس میں ان کی پیدائش میں یہ عام طریقہ کار اور عادت کے مطابق طریقہ کار داخل نہیں تھا. وہ جس انداز سے پیدا ہوئے، جیسے اور لوگ پیدا ہوتے ہیں اس طرح پیدا نہیں ہوئے. وہ صرف ایک عورت سے پیدا ہوئے اور وہ حضرت جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے. تو یہ معاملہ ایسا تھا جیسے کہ کلمہ کن، بس کہا گیا ہو جاؤ، ہو گیا بس. یاد رکھیے گا اللہ کی یہ شان کہ ہم سمجھتے ہیں شاید جو پروسیس چل رہا ہے اسی طرح سے ہوگا سب، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ کن فرمائے تو سارا پروسیس ایک طرف اور ایک بالکل نیا شاہکار آپ کے سامنے آ جائے، ایک نیا پروسیس، ایک نیا طریقہ. تو وہی سب کر سکتا ہے. چنانچہ گویا کہ کلمے کی طرح جیسے کن کہہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کن کہتا ہوں پیدا ہو جاؤ تو ہو جاتی ایک چیز. اس کا پورا مظہر بنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا گیا. اور فرمایا کہ اے پاک بی بی مریم، تمہاری طرف تمہیں اس بچے کی بشارت ہو، اسمہ المسیح ہو، اس کا نام مسیح ہوگا. مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح کا مطلب ہے مسح کرنے والا. ایک مطلب یہ مسح کرنے، ہاتھ پھیرنے والا. تو وہ اندھوں کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتے تھے، وہ کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جائے. ایک مسیح کا مطلب یہ ہے. اور ایک مسیح کا مطلب ہے سیاحت سے بنا ہے، یہ سیاحت سے نکلا ہے مسیح، یعنی بہت سیاحت کرنے والا. کیونکہ ساری زندگی زاہدانہ راہبانہ زندگی اختیار فرمائی، زاہدانہ زندگی اختیار فرمائی، گھر نہیں بنایا، شادی نہیں کی، تو اسی طرح سفر کرتے چلتے رہتے تھے، تو سیاحت میں رہتے، اس لیے مسیح کہا گیا. اچھا، یہی لفظ مسیح دجال کے لیے بھی کہا جاتا ہے، مسیح الدجال. تو اس کو بھی مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی زمین میں چلتا رہے گا. جب وہ آئے گا نا تو زمین میں چلتا رہے گا، وہ کسی ایک جگہ نہیں رہے گا، وہ ہر جگہ جائے گا، ہر کونے میں جائے گا، ہر خطے میں جائے گا. یہ حدیث سے میں بتا دیا، تفصیل بتا دی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جگہ جائے گا، لیکن جب مکہ اور مدینہ میں آنا چاہے گا تو یہاں نہیں آ سکے گا. یہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ مدینے میں. تو وہ چلتا رہے گا، اس لیے اس کا نام بھی مسیح ہے. تو اس کے بعد فرمایا عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور عیسیٰ ابن مریم وجیہ ہیں. وجیہ کا مطلب عزت والے، معزز، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور مقربین میں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کرے گا وہ بچہ پنگوڑے میں، جھولے میں، وکہلا، اور بڑی عمر میں. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہوگا. دیکھیے قرآن کیسی منقبت بیان کرتا ہے اپنے اللہ کے بندوں کی. وقالت، اچھا اس کے بعد آگے آئیے. آگے میں ایک چیز جو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، پھر فرمایا پھر وہ جب آئے گا دنیا میں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے ایک چیز بناتا ہوں، کہیۃ الطیر، پرندے جیسی. فانفخ فیہ، میں اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. میں یہ کروں گا اور اس کو تم دیکھو گے کہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے اذن سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا یاب کر دوں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کر دوں گا. اور فرما رہے ہیں آپ میں کر دوں گا. اب کوئی یہ کہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو کام نہیں آ سکتا، یہ کیا بات ہے؟ قرآن فرما رہا ہے اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں میں کر دوں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. تو شرک کہاں ہوا؟ آگے خدا رہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. یہ سب ہے اللہ کے حکم سے. اس لیے شرک کی جڑ کٹ گئی. اور دنیا میں جہاں بھی کئی مسلمان ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کسی کے لیے بھی کوئی فضیلت، کوئی خوبی، کوئی تصرف، کوئی قدرت اللہ کے حکم سے. بس ختم ہو گئی بات. یہی بات ہمیں قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی
پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم اپنے پیغمبر آقائے دو جہاں کے لیے جو سید الانبیاء ان کے لیے ایسا سوچیں. اور ادھر حضرت مسیح کے لیے ہمارا قرآن کہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. بتائیے کہ عیسائی اگر یہ کہے کہ ہمارا پیغمبر تو گھروں کی خبر دے دیا کرتا تھا اور آج امتی محمد رسول اللہ کا یہ کہے کہ ہمارا پیغمبر پیٹ پیچھے کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا، تو پھر وہ کہیں گے آپ ایسا کریں عیسائی بن جائیں. پھر آپ عیسائی بن جائیں تو کون تبلیغ کرے گا؟ پھر وہی تبلیغ کریں گے. ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ اللہ کے نبی کی عظمت کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں وہ کواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تو اس لیے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو اس کی کیا شان ہوگی جو سب سے افضل آیا. اللہ اکبر. وہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا لوگوں میں انی اسمع ما لا تسمعون، میں تو وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، وارا ما لا ترون، اور وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. میں تمہارے دلوں میں چھپا ہوا خشوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے اوپر جو ارکان ہیں رکوع سجود یہ بھی دیکھتا ہوں. حالانکہ میں نماز میں آگے ہوتا ہوں، تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں اور باطن بھی دیکھتا ہوں. یہ حدیث ہے لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. یہ بخاری میں الفاظ فرمایا کہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں خشوع بھی دیکھتا ہوں. تو اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ حضور کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھا، یہ کہاں سے ہے؟ کیسی عجیب بات ہے، کتنی بڑی بے ادبی والی بات ہے. تو یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آیا ہے. اور ذرا غور فرمائیے کہ یہ اس قوم سے بات کی جا رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے. پہلے وہ بیٹا کہہ چکی ہے، شرک واقعی شرک کر چکی ہے. عیسائی شرک کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں بھائی زیادہ فضائل مت بیان کیا کرو، لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے چونکہ لوگ اب بہت شرک میں مبتلا ہو گئے اس لیے ان کی شان کو کم کرو، بلکہ بائی پاس کر جاؤ اور نظر انداز کر جاؤ. بس توحید کی بات کرو، توحید پہ زور دو، کیونکہ زیادہ بات پیغمبر کی تو شرک شروع ہو جائے گا. اب ذرا سوچئے کہ ان کا فلسفہ یہاں کیسے یہاں ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. اس قوم کو کہا جا رہا ہے یہاں کہ جو پہلے شرک کر چکی، تو اگر یہ فلسفہ درست ہے کہ شرک کے ماحول کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ شانیں کم کرو، گھٹاؤ، نفی کرو، چھپاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ اللہ نے پھر اس قوم کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی شانیں کیوں بیان کر دی؟ تو چاہیے تو یہ تھا پھر اگر یہ بات درست ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کرتا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کمال ومال حاصل نہیں تھا، وہ میرے ایسے ہی بندے تھے، بس تم خواہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہو، وہ ایسے ہی تھے، وہ وغیرہ وغیرہ جیسے لوگ باتیں کرتے، نعوذ باللہ میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. تو اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا یہ ہے حضرت مسیح کہ جن کی شان یہ کہ ایک مٹی کا جمع کر کے کچھ مٹی کو تھوڑا سا پرندے کی شکل میں پھونک مارے تو زندہ ہو کے پرندہ بن جائے، کسی مردہ کو ہاتھ لگا دیں تو زندہ ہو جائے، کسی بیمار کو ہاتھ لگا دیں تو وہ بھاگنے دوڑنے لگے. یہ سب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی بیان کی. تو اس سے پتہ چلا کہ یاد رکھیے گا کہ وہاں تو حقیقتاً شرک تھا، پھر اللہ نے اپنے نبی کے فضائل میں کمی نہیں کی اور سب کچھ بتایا جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا. یہاں تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا شرک ہو، کوئی شرک نہیں. لوگوں کو وہم ہوا، خواہ لوگوں کی قسمت ماری گئی، محروم ہوئے جو اللہ کے آخری پیغمبر سید الانبیاء کی شان کے حوالے سے اس قسم کی فکر میں پڑ گئے. اور حال یہ ہوا کہ ذکر روکے فضل کاٹے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا رہے. نقص یعنی کمی، اس کا متلاشی رہے، نقص کا جویا رہے. ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا رہے. پھر کہے مردک کے امت ہوں رسول اللہ کی، پھر کہے مردک کے امت ہوں رسول اللہ کی. ذرا غور کیجئے کہ قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شانیں بتائے اور ہم اپنے پیغمبر اسلام آقا نامدار کی شان کے بارے میں ڈنڈی مار جائیں اور
کوئی شان بیان کرتے ہوئے کترائیں. مجھے حیرت ہے لوگوں نے پوری پوری تفسیریں کی مگر وہ آیت جہاں پہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے بڑے اعلیٰ اوصاف بیان فرمائے, وہ جو فرمایا نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں کیا نام لوں, تفسیر اٹھا کے دیکھیے آج بہت پڑھی جاتی ہے تفسیریں, اس آیت کے نیچے کوئی تفسیر ہی نہیں ہے, پورے قرآن کی تفسیر اس آیت کی کوئی تشریح نہیں. تو یہ عجیب بات ہے, اللہ نے جہاں اپنے پیارے حبیب کی خود شان بیان فرمائی ہے, ہمیں اس شان کا تذکرہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہیے. اللہ نے قرب کے زینے بنا دیے ہمارے لیے, جتنا ان کا نام لوگے اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ, جتنا ان ہستیوں کا ذکر کرو گے اتنا ہدایت کا راستہ روشن ہو جائے گا. ایک بات اور عرض کر دوں, اگرچہ ٹائم تو ہو گیا, بس توجہ آپ کی دلاتا ہوں. یہودیوں کا آگے ذکر آیا اور یہ بتا دیا گیا یہ قوم یہود جو ہے یہ وہ قوم ہے کہ جو خود سے قائم نہیں رہ سکے گی. یہ بات قرآن میں 2-3 جگہ پر آئی ہے, کم از کم 2 جگہ پر. یہ قوم یہود یہ خود سے قائم رہنے والی قوم نہیں. فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ الا بحبل من اللہ اور حبل من الناس. ان پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے. فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا, جہاں بھی رہیں, الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, سوائے اس کے اللہ کی رسی کے ذریعے سے ٹھہریں گے یہود, یا لوگوں کی رسی کے ذریعے. رسی سے مراد عہد ہوتا ہے, معاہدہ, اس کے ذریعے سے ٹھہریں گے. اللہ کی رسی سے مراد ایمان لے آئیں تو یہ قائم ہو جائیں گے, یا مسلمانوں کے ماتحت آ کے پرامن شہری بن جائیں تو یہ قائم رہیں گے. یہ اللہ کی رسی ہے. دوسرا وحبل من الناس, یا لوگوں کی رسی ان کو روک کے رکھے گی, یعنی لوگوں کا پیچھے سے سہارا. وہ کون ہوں گے؟ وہ کوئی بھی ہوں. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپین طاقتیں آج ان یہودیوں کو سہارا دیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا وہ ٹرمپ یہاں سے فارغ ہو کے سیدھا کہاں پہنچا, وہ پوری فیملی کہاں گئی؟ سیدھا وہیں. تو یہ سیدھے وہاں پہنچے, اور یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے شاید کہ پہلی دفعہ فلائٹ یہاں سے سیدھی تل ابیب پہنچی. تو بہرحال یہ ہے وہ سہارا ان یہودیوں کو. آج اللہ نے فرما دیا اگر یہ سہارا ہٹ جائے, یہ دونوں سہارے نہ رہیں تو یہودی قائم نہیں رہ سکتے, نہیں رہ سکتے, یہ طے ہے. فرمایا ہم نے ان پر ذلت مسلط کی ہے. ذلت کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزیں فرمائی, ایک ذلت اور ایک مسکنت. ذلت ہوتی ہے جب باہر کی امداد کسی کے ساتھ نہ ہو, تو جو بے سہارگی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ذلت. یہ بے سہارا ہیں, ان کو کوئی امداد, یہ ایسے ہی رہیں گے بغیر امداد کے. اگر امداد پہنچے گی تو کھڑے ہوں گے, ورنہ یہ بے سہارا ہیں. یہ اللہ نے سب فرما دیا ان پہ ذلت مسلط ہے. اگر کوئی وقتی سہارا ملے گا تو کھڑے ہوں گے, ورنہ بے سہارا رہیں گے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو بغیر سہارے کے ذلیل ہو جائے, وہ ذلیل قوم ہے یہ. اور دوسرا مسکنت کیا چیز ہوتی ہے؟ مسکنت جو اندر سے انسان کو اس کی شخصیت کو قائم رکھتی ہے. انسان کے لیے ایک عزت نفس ہوتی ہے, ایک ذلت نفس ہوتی ہے. فرمایا ہم نے ان کے اندر ذلت نفس مسلط کر دی ہے. ذلت نفس یہ اندر کی وہ مسکینی ہوتی ہے, وہ محتاجی ہوتی ہے, وہ بے مائگی ہوتی ہے کہ انسان اگر سب کچھ بھی پالے تو پھر بھی اندر سے ذلیل ہی رہتا ہے, پھر بھی اندر سے حقیر رہتا ہے. تو اوپر سے بھی حقیر بے سہارا ہیں, اندر سے بھی حقیر و بے سہارا ہیں. یہ وہ قوم ہے. وقتی طور پہ سہارا ملے گا تو ملے گا, ورنہ یہ قوم ایسی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر قائم رہے. اللہ نے فرما دیا ہم نے ان پر یہ چیز مسلط کر دی ہے. اور واقعی آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ مسکینی اس قوم کے اندر ایسی گھسی ہوئی ہے, ان کے رگ رگ کے اندر, کہ یہ قوم دنیا میں اقتدار کے لیے, مال کے لیے, دولت کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا حقیر کام, ذلیل کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. یہ وہ قوم ہے واحد جو کوئی بھی بڑے سے بڑا حقیر کام اور ذلیل کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. ان کے اندر سے مسکنت ہے, ان کے اندر کہ حقیر لوگ ہیں. عزت نفس ان کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. کتنے بڑے بڑے جھوٹ پر چلتے ہیں یہ. انہوں نے نبیوں کی بارگاہ میں کہا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے. آگے یہ آیت آئی ہے ان اللہ عہد الینا, اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے اللہ نؤمنا, کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہ لائیں حتی یاتی بقربان, یہاں تک کہ وہ قربانی لے کر آئے, تاکلوا النار, جس کو آگ کھائے,
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ تم نے اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے تم سے کوئی ایسا عہد کیا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بتاؤ کہ ماضی میں جو انبیاء یہ قربانی لے کر آئے تھے اور نشانیاں لے کر آئے تھے، تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم واقعی اندر سے مخلص ہو اور بات صحیح کر رہے ہو، سنجیدہ ہو، تو پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا تم نے؟ تو تم یہ کہتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قربانی لائیں جس کو آگ کھا جائے، تو یہ تم ایمان لے آؤ گے؟ نہیں لاؤ گے، اس لیے کہ تم اپنے نبیوں کو قتل کر چکے. دیکھا آپ نے کتنا بڑے جھوٹ کا سہارا لیا. اسی طریقے سے آج بھی یہودیوں کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹ جس کے پر دنیا کو انہوں نے مجبور کر دیا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جس کے سہارے کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور وہ ہے ہولوکاسٹ. ہولوکاسٹ کا جھوٹ، یہ وہ جھوٹ ہے دنیا کا آج کا سب سے بڑا سیاسی جھوٹ، سب سے بڑا عالمی جھوٹ جس پہ یہود قوم کھڑی رہنا چاہتی ہے. اس کے تحت وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سن 39 سے لے کر 45 تک دوسری جنگ عظیم کے وقت میں ہمیں مارا ہے، ہولوکاسٹ ہوا ہمارا. ہولوکاسٹ کا لفظی معنی ہے مرگ انبوہ، یعنی بہت بڑی ہلاکت، ٹوٹل ہلاکت، جلا کر یا ایٹم بم مار کے اس طرح کی ہلاکت. اس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے جرمنی کے اندر اور ہمیں بہت بڑی ہلاکت سے گزارا گیا. یہ بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہوا، تھوڑا بہت ضرور ہوا مگر اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہولوکاسٹ کی بنیاد پر پورے یورپ کی، مسیحی دنیا کی، عالمی سیاست کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ جھوٹ انہوں نے صرف منوایا نہیں ہے بلکہ مسلط کیا ہوا ہے، اور آج کوئی اس کے خلاف اگر بولنا چاہے تو بول نہیں سکے گا. امریکہ کے صدر کو بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف زبان کھولے. اس قدر انہوں نے اس کا پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے. دنیا بھر کے لٹریچر میں، عالمی میڈیا پر ہولوکاسٹ کے حوالے سے بین ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا. کبھی کبھی کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے تو پھر ساری یہودی دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. مگر میں حیران ہوں، ایک اہم بات، ایک شخص پر حیران ہوں. اس نے کمال کر دیا. وہ شخص کیسے بولے چلے جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک سچائی دنیا کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت نصیب کرے. وہ ہے امریکہ کا اس وقت کا سب سے بڑا فلسفی، اس وقت کا سب سے بڑا فلسفہ دان، بہت پڑھا لکھا، بڑا انٹیلیکچوئل شخص جس کی زندگی گزر گئی اسی شعبے میں، تعلیم کے میدان میں، لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے 100 سے زیادہ کتابیں لکھ چکا ہے. اس کا نام ہے نوم چومسکی. نوم چومسکی جو ہے یہ بڑا دلیر آدمی ہے. میں نے اس کو اچھا خاصا اسٹڈی کیا، اس کو سنا بھی. یہ بڑا باہمت شخص ہے. یہ بول رہا ہے، ہر فورم پہ بولتا ہے. یہودیوں کے ہولوکاسٹ کا بھی یہ آپریشن کرتا ہے، اور اس نے ایسے ایسے فورموں پر ہولوکاسٹ کا مسئلہ اٹھایا جہاں یہودیوں کی چیخیں نکل گئیں. آپ غور فرمائیے کہ بولنے نہیں دے رہے تھے، چیختے تھے، عورتیں چیختی تھیں. جب یہ کہتا تھا نا ہولوکاسٹ جو ہے دنیا کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، تو عورتیں چیخ رہی ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، چپ کرو، بکواس بند کرو، تقریر بند کرو. مگر وہ شخص اپنی بات کرتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو بول رہا ہے اور امریکہ میں رہ کر، امریکی شہری ہو کر امریکہ کو سب سے بڑا دہشت گرد ملک قرار دیتا ہے. غور کیجیے آپ، امریکہ کو سب سے بڑا دہشت گرد. ویتنام کی لڑائی میں امریکہ کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. عراق کے حملے پر امریکہ کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. شام کے بارے میں پالیسی میں امریکہ پہ تنقید کرتا ہے، کھلی تنقید کرتا ہے یہ شخص. اور یہ حق اور انصاف کی بات کرنے میں آسرا نہیں کرتا. اللہ نے اس کو یہ ویژن دیا ہے. وہاں رہ کر بھی ایسے ایسے لوگ بھی بھال ہوتے رہے ہیں جو دنیا کو کم از کم کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، اور اللہ انہی کے گھروں سے ایسے لوگ نکالتا ہے. مگر افسوس یہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیمپئن بنے ہوئے ہمارے مقتدر اور ہمارے رہنما، اور یہ میڈیا پہ جو ہمارے گارڈین، یہ دنیا بھر کی باتیں یہاں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کس چکروں میں پھنسا رکھا ہے اور کیسے چھوٹے چھوٹے کینوسوں میں ہمیں پھنسا کر رکھتے ہیں. یہ کیوں نہیں نوم چومسکی جیسے لوگوں کو متعارف کراتے ہیں؟ یہ میڈیا کس لیے ہے؟
یہ ہے میڈیا آپ کا، ہمارا جو گلے کا پھندا بنا ہے، جس نے پوری قوم کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ نوم چومسکی جیسے لوگوں کا تعارف کیوں نہیں کراتے؟ اس کا انٹرویو یہاں اردو میں ٹیلی کاسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ عرب ممالک نے ہمت کی ہے اور نوم چومسکی کے کئی انٹرویوز عربی میں باقاعدہ ٹیلی کاسٹ کیے ہیں، ترجمہ کیا ہے، وہاں متعارف کرایا، اس کی بات کو پہنچایا۔ کم از کم ایسے لوگوں کے ذریعے سے شاید کچھ لوگوں کو عقل آئے یہاں پر کہ یہ حقائق کیا ہے، کیونکہ ہم یہاں سے بولیں گے تو کہیں گے تو مولوی لوگ ہیں، یہ تو وہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر تو مذہبی فرقہ واریت بھری رہتی ہے، یہ تو بس مذہب کی آنکھ سے۔ وہ کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے؟ بتاؤ دنیا کو، دکھاؤ دنیا کو۔ مگر افسوس کہ وہ جو امریکہ کے اور یہودیوں کے ڈالر اندر بھرے ہوئے ہیں ان آج کل کے ہمارے لیڈرشپ کے پیٹ میں، اور ان کے دماغوں میں جو ان کی محبتیں رچی بسی ہوئی ہیں اور ذہنی غلامی کا تو گنوٹ ڈالا ہوا ہے، افسوس اس کی وجہ سے یہ جرأت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میڈیا کی آزادی کہ میڈیا جو ہے بس وہ ایک سرکل میں ہی آپ کو ہمیں رکھنا چاہتا ہے، اس سے باہر نہ نکل سکتا ہے، نہ نکلنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہولوکاسٹ ایک جھوٹ ہے، ہولوکاسٹ یہودیوں کا نہیں ہوا۔ ہولوکاسٹ اگر ہوا ہے تو جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہوا ہے، امریکہ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ ہولوکاسٹ اگر ہوا ہے تو شام میں ہوا ہے، مسلمانوں کا 5 لاکھ مسلمان مارے گئے جہاں ہولوکاسٹ ہوا ہے، تو عراق میں ہوا ہے جہاں لاکھوں مسلمان مارا گیا ہے، بوسنیا میں ہوا ہے، چیچنیا میں ہوا ہے، افغانستان میں ہوا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ہولوکاسٹ یہ ہوا ہے، ایک عظیم تباہی، ایک عالمگیر قتل، امبو مرگ امبو ہم پہ مسلط ہوئی ہے، مگر یہودیوں نے اپنے نام سے ہولوکاسٹ کو منسوب کر کے دنیا کے دماغوں پر چپکا دیا ہے، اور وہ اس سے دنیا کو آزاد نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی آنکھیں کھولنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معاف کیجیے کہ تھوڑا سا میں نے 5-10 منٹ اوپر لیے، کچھ باتیں ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا ذو الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔